نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے سب۔ فجر کی 2 رکعت گھر سے پڑھ کر مسجد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، فجر کی 2 رکعتوں کے بعد نبی سے کوئی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ بعض امام شافعی کے ہاں تو ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کو اپنے عموم پر رکھا ہے، یعنی نبی کا جو اپنا عمل ہے نا، تو وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، حدیث ہے۔ تو انہوں نے امام حنیفہ کہتے ہیں اس سے وہ وقت مراد ہے جب مکروہ وقت نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو فجر کی 2 رکعت آپ نے پڑھ لی تو اس کے بعد نبی سے کبھی بھی کوئی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ مفتی صاحب آپ کی اردو اتنی خاندانی ہے پھر بھی آپ انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ انگلش کے الفاظ استعمال کرتے تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ یہ جو میں انگریزی بولتا ہوں آپ کو ہنسانے کے لیے اور پبلک کو پھنسانے کے لیے ٹھیک ہے نا، اور پبلک کو بعض انگلش میں اردو کے متبادل الفاظ اتنے اچھے ہیں کہ وہ اردو میں ہی شامل ہو چکے ہیں، تو ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے میرے خیال۔ اب دیکھو مارکیٹ کا لفظ کتنا زبردست ہے، مارکیٹ سے شارٹ، اب میں کہوں بازار سے شارٹ ہے تو مزہ، اور شارٹ بھی تو انگلش کا لفظ ہے نا، شارٹ ہے اصل میں، شارٹ کے بجائے کہوں کہ وہ بازار سے غائب ہیں، مزہ نہیں آئے گا۔ کیا اجینو موتو کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں بھائی، کیونکہ وہ نمک ہے نا بھائی، گدھا بھی نمک کی کان میں گر کے مر جائے اور نمک بن جائے تو حلال ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ گدھا نہیں رہتا۔ تو اجینو موتو بھی کیا ہے؟ نمک ہے، وہ جس چیز سے بھی بناؤ جب نمک بن گیا تو وہ نمک ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے۔ کیا قادیانیوں سے نفرت کرنی چاہیے یا ان سے محبت اور ہمدردی کرنی چاہیے تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں؟ جیسے نبی نے مشرکین سے محبت کی، کسی کو دین کے قریب کرنے کے لیے اس سے نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے، محبت سے بات کرنی چاہیے، اور اگر دین سے قریب آنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو پھر نہ دوستی رکھو نہ دشمنی رکھو۔ صحیح ہے؟ بولو بھائی اپنا کام کرو، ہم سے تعلق نہ رکھو۔ قادیانیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، نہ دشمنی رکھیں نہ دوستی رکھیں، اور اگر امید ہو دین کے قریب آ جائے گا یا دین کے قریب لانا چاہتے ہیں تو پھر بہرحال محبت سے بات کرنی پڑے گی، لٹھ سے تو کوئی نہیں آئے گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سندھ قیامت سے پہلے 60 سال پہلے ترقی ہوگی، یہ پیپلز پارٹی نے مشہور کیا ہوگا، کہتے ہیں کوئی ایسی حدیث ہے کہ قیامت یعنی سندھ میں قیامت سے 60 سال پہلے ترقی ہوگی۔ سندھ میں بظاہر حالات ترقی کے لگتے نہیں ہیں، تو جب تک کوئی اہل اچھی حکومت نہ آ جائے۔ کیا بیوہ اور طلاق یافتہ کی عدت میں فرق ہے، اور طلاق یافتہ کے لیے عدت ضروری ہے؟ اگر عدت نہ گزارے تو کیا کفارہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، طلاق یافتہ پر بھی عدت واجب ہے، بیوہ پر بھی، دونوں کی عدت میں فرق ہے کہ طلاق یافتہ کی عدت ہے 3 دفعہ مینسز آئیں، حیض آ کے ختم ہو جائے، اور بیوہ کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اور اگر پریگنینسی ہے تو پھر دونوں کی عدت سیم ہے، بچہ جیسے ہی پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی۔ شوہر کا انتقال ہوا اور اگلے منٹ میں یا اگلے گھنٹے میں بچہ پیدا ہو گیا تو عورت کی عدت ختم۔ بھائی جان یہ فرقہ وارانہ سوال ہے یار، اگر کوئی نامحرم رشتہ دار مثلاً کزن وغیرہ ہوں تو ان سے کس حد تک تعلق رکھنا چاہیے؟ کزن اگر عمر میں زیادہ ہے اور اس میں اٹریکشن ختم ہو گئی ہے تو پھر تو آپ اس سے سلام دعا بھی کریں، بڑی آپی ہیں، آپ کی بڑی باجی ہیں، کوئی آپ کو فتنے کا اور ان کو بھی اندیشہ نہ ہو، ایج اتنی زیادہ ہو گئی ہو تو پھر تو بڑی باجی کی طرح آپ ان سے السلام علیکم باجی بولا کریں، باجی انٹی نہ بولیں، انٹی سے مسئلہ آج کل بڑا خراب ہوتا ہے۔ آپ خیریت سے ہیں، کوئی خدمت ہو تو بتائیے، اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر جوان کزن ہے تو پھر فری ہونے کی کوشش نہ کریں، جائز نہیں ہے، اس میں فتنے کا اندیشہ ہے۔